اوکے، بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ آج ہمارا جو اس جو پروفٹ ہوڈ میں ہمیں سب سے اہم ٹاپک جو آج ہمیں پڑھنا ہے، اٹ از ایکچولی اس کا لاسٹ ون جو ہے، مطلب جو ہم نے پڑھا ابھی تک، جو سلسلہ ان پروفٹس کے بارے میں یا پروفٹ ہوڈ کے عقیدے کے بارے میں جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس کانسیپٹ کے ایکچولی چار پہلو ہیں: نیسسٹی آف پروفٹس، یا پروفٹ ہوڈ کی نیسسٹی، اور اس کے بعد ایکسیپٹنس آف پروفٹ ہوڈ، پھر ڈیوائن سینکشن، اور اب جو ہے دیٹ از دا سیل آف پروفٹ ہوڈ یا ختم نبوت کا کانسیپٹ جو ہے، یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس چیپٹر کو سمجھنے کے بعد جو آپ کا پورا یونٹ جو جو پورا آپ کا T2 کا سلیبس جو ہے، وہ اسی کانسیپٹ پر ہے، یعنی رسالہ کے ہی کانسیپٹ پر ہے۔ اس میں آپ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں اور اس کے جتنے بھی گوشے ہیں، یا جتنے بھی لائف کے جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں ان کے، صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر ہمیں مطلب سلیبس ہے، سارا سلیبس۔ تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ جو آج کا ٹاپک ہے، اگرچہ اس سے پہلے والے تین ٹاپکس یعنی نیسسٹی، ایکسیپٹنس اور ڈیوائن سینکشن وہ بھی کافی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن آج کا ٹاپک جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی بہت ہی اہم ہے کہ اس سے ڈٹرمائن ہوتا ہے whether you are in the fold of Islam or you are outside of it۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو سمجھنا کافی امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اس کو جب آپ اینالائز کریں گے، سمجھیں گے، تو بہت ساری چیزیں جو نئی فلاسفیز یا وغیرہ جو بھی اسلام کے اندر یا اسلام سے باہر جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان کو ہمیں ہینڈل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگر یہ کانسیپٹ ہمارا صحیح ہو جائے تو۔ سو دا کوشچن گوز، ایکسپلین دا کانسیپٹ آف ختم نبوت اور دا سیل آف پروفٹ ہوڈ، کہ اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ جو سیل آف پروفٹ ہوڈ ہے یا ختم نبوت کا جو کنسپٹ ہے، اس کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ یہ کس طرح کا ایک عقیدہ ہے ہمارا رسالت کے بارے میں، پروفٹ ہوڈ میں، اسلام میں، اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ اس پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سو رسالہ اور بلیف ان پروفٹ ہوڈ از ون آف دا 6 آرٹیکلز آف فیتھ۔ جو بنیادی جو ہم نے ایمانی مفصل جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں جو بنیادی ایمانیات کی بات کی گئی ہے، تو یہ اس میں جو سب سے فنڈامنٹل جو اس میں بلیفس ہیں، ان میں رسالت پر ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اٹ از دا فورتھ ون۔ جو ہم ایمانیات میں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ فورتھ ون ہے امنگ دا 6 بیسک آرٹیکلز آف فیتھ، یعنی یہ چوتھا ستون ہے ہمارے ایمانیات کا۔ اس وجہ سے بہت اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ رسالت کو سمجھنے کے بغیر جو اصلاً جو جتنے بھی الہامی جو بھی کتابیں ہیں یا الہامی جو بھی ریلیجنز ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بالکل ہی مطلب یہ ناممکن ہے unless and until you don't know proper understanding of رسالہ، چاہے اسلام کی ہو یا اس سے پہلے والے جتنے بھی ریلیجنز ہیں ان کی۔ یہ ایک طرح سے ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، جو مائنڈ سیٹ تیار کرتا ہے ہمیں باقی ساری چیزوں پر ایمان لانے کے لیے۔ اینڈ دا فرسٹ تھنگ، دا فور موسٹ تھنگ از ایکچولی دا انڈرسٹینڈنگ آف دا رسالہ، دا انڈرسٹینڈنگ آف دا پروفٹ۔ اور اب اگر یہ چیز کلیئر نہیں ہے، اس کانسیپٹ میں کسی بھی طرح سے خامی ہے یا کمی ہے، تو ساری جتنی بھی ایمانیات ہے وہ دیٹ کم انڈر دا اسکینر، پھر تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ سو in every age there have been prophets coming and conveying God's message to human beings۔ بنیادی عقیدہ جو اسلام کا ہے یا جتنے بھی الہامی مذاہب ہے، جتنے بھی وہ مذاہب ہے جو اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کسی شخص نے ہمارے تک پہنچے، اور اس شخص کو ہم نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، پروفٹ کہتے ہیں، مختلف دنیا کی مختلف لینگویجز میں اس کا نام ہے۔ تو لینگویج سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اف دے انڈرسٹینڈ کہ گاڈ از ڈفرنٹ فرام دوز، تو اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ
کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، تو تب جا کے وہ ہمارا کانسیپٹ ہے، یعنی یا جو ہم اسلامی کانسیپٹ جس کو ہم کہیں گے، وہ اسلامی کانسیپٹ کے انڈر آتا ہے. یعنی کسی بھی مذہب میں اگر عقیدہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اینڈ کریٹر از ڈفرنٹ فرام ہز کریشن، یہ کانسیپٹ پہلے کلیئر ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت سارے جو چیزیں ہم اس میں مکس کرتے ہیں کہ خدا ہی خود آیا ہے زمین پر اس کے روپ میں یا اس کے روپ میں. نہیں، ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ جو اسلامک کانسیپٹ یا جتنے بھی الہامی مذاہب کا کانسیپٹ ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے، اور اس مخلوق میں سے ہی چند لوگوں کو جو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے جس کو ہم ڈیوائن سینکشن کہتے ہیں. تو اس ڈیوائن سینکشن کے تحت اس شخص کو ذمہ داری ملتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں اور اللہ کا پیغام پہنچائیں. اب اگر آپ کا عقیدہ اس طرح سے ہے تو اٹ از بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں کانسیپٹ آف رسالہ، اور یہ پہلے سے ہی ہے. اور اس میں بنیادی جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی پرانے زمانے کی جتنے بھی قومیں آباد ہوئی، جتنی بھی قومیں دنیا میں وجود میں آئی، ان سب کے لیے دنیا کے مختلف پاکٹس میں اللہ نے اپنی میسج بھیجنے کے لیے ان کے لیے پیغمبر بھیجے، ان کے لیے رسول بھیجے. However, whatever records of these ancient prophets have survived has been rendered unreliable by historians. لیکن جب ہم اس کا ایک ہسٹورک اپروچ دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی جتنے بھی ہسٹورینز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اکاؤنٹس جو بھی ریکارڈس ہمیں ملتے ہیں پراپرٹس کے بارے میں، وہ ایکچولی اتنے ریلائبل نہیں ہے، یعنی قابل اعتماد نہیں ہے. ان کو ناقابل اعتماد پیش کیا جاتا ہے ہسٹورینز کے اندر. ہسٹورینز ان کو اس طرح سے، یہ اگرچہ انہیں وہ کتھا کہانیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مختلف مذاہب کی کتابوں میں جو کامنالٹی ہمیں ملتی ہے، جو چیز ہمیں کامن ملتی ہے اپارٹ فرام دا ہسٹری، اور جو کتابیں ہمیں ملتی ہے، وہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں، گزرے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں ڈیٹس میں فرق ہوگا، یا ان کے جو تعلیمات انہوں نے لائی اس میں کہیں پر ادھر ادھر ایگزیجریشن ہو سکتی ہے، مینیپولیشن یا کچھ انٹرپولیشن ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل سارے لوگوں کا یہ متفقہ ماننا ہے کہ ایسے لوگ آئے ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنی تعلیمات کے پیچھے یہ راز بتایا کہ وہ کسی اور اتھارٹی سے آئے ہیں. خود سے وہ نہیں بول رہے ہیں بلکہ کسی اور کی طرف سے وہ بول رہے ہیں، جس کو ہم کریٹر کہتے ہیں، لارڈ کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں. تو the sole exception is the revelation given to the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو اب اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں گے جتنے بھی پرانے پیغمبروں کے بارے میں جو بھی دلائل ہمیں ملتے ہیں، اگرچہ ہسٹوریکلی ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا آتھینٹک. ایک ہوتا ہے کہ ان میں آتھینٹسٹی کی کمی ہے، دوسرا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹلی رانگ ٹوٹلی نہیں ہے، آتھینٹسٹی میں کمی ہے. ایک چیز کو چھوڑ کے، یعنی ہسٹوریکلی بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کا جو ریکارڈ یا ہسٹری کے اعتبار سے جو انہوں نے تعلیمات لائی ہے وہ آن ریکارڈ ہسٹری میں بھی پایا جاتا ہے. اور یہ ساری کی ساری دنیا کی جتنی بھی پرانی ہسٹریز ہیں، اور ان میں اس کا ضرور ہمیں مطلب پتہ ملتا ہے کہ یہ واقعہ دنیا میں رونما ہوا ہے اور یہ ہوا ہے. So it renders the position of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as God's final messenger and his sole representative on earth till the doomsday. لہذا اس لحاظ سے یا اس حساب سے بھی ہسٹوریکلی اسپیکنگ سارے کے سارے پیغمبروں کے بارے میں ہسٹورینز میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز میں اختلاف نہیں ہے، وہ ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اس لحاظ سے بھی ان کی تعلیمات جو ڈیوائن سینکشن پر مبنی ہے، جو اللہ کی طرف سے جو الہامی ہے، اور ہسٹورینز بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کا کوئی انٹرپولیشن نہیں ہوا ہے، اور یہ ایک ہسٹورک فیکٹ ہے. لہذا اس کو وہ
بناتا ہے بہت ہی اہم تاریخی اعتبار سے، اور یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ اب ایک ایسی فائنل اتھارٹی ہے، پروفٹس میں سے ایک ایسی فائنل اتھارٹی ہے جو قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہنی چاہیے، یعنی ہسٹوریکلی بھی پروون ہے. سو مسلمز بلیو ان آل پروفٹس فرام ایڈم ٹو جیزس. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پروفٹس آئے، بحیثیت مسلمان ہم کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتے، اور ہمیں سب کو مان لینا ہے، تسلیم کرنا ہے. اور جیسے بھی قرآن نے ہمیں ان پر یقین کرنے کے لیے بتایا ہے، اسی طرح سے ہمیں ان کو ماننا ہے. میں یہاں پر آپ کو یہ سمجھاؤں گا میں بول کیا رہا ہوں. یعنی آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ہی واز دا فرسٹ ہیومن بینگ آن دا سرفیس آف ارتھ، اینڈ ہی ہیز نو فادر نو مدر، ہی واز کریٹڈ بائی دا ہینڈ آف اللہ وداؤٹ اینی فادر وداؤٹ اینی مدر. تو ہمیں اس کو ایسے ہی ایکسپٹ کرنا ہے، اور مسلمان اس کو ایسے ہی ایکسپٹ کرتے. پھر رہی جیزس کی بات. اب پیغمبروں کے لائن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی، تو وہاں پر ایک اور مثال اللہ نے اپنی کریشن کی قائم کر دی کہ آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہاں نہ ماں ہے نہ باپ ہے. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا تو وہاں پر ماں ہے لیکن باپ نہیں. یعنی کریشن کو حتمی طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ if Allah wills he can create things جس طرح سے بھی اس کا منشا ہے. جو ہم پراپر جو ایک ہمارے پاس ایک سسٹم جو ہے جو پروجنی کو آگے بڑھانے کا یا دنیا کی ریسز کو آگے بڑھانے کا، اس میں یہ دونوں چیزیں ایکسیپشنز ہیں، لیکن ان ایکسیپشنز کے باوجود ہم مسلمان اس کو آرٹیکل آف فیتھ مانتے ہیں، اور ان دونوں پیغمبروں پر اسی طرح سے یقین کرتے ہیں جس طرح ہم باقی پیغمبروں پر یقین کرتے ہیں. یعنی ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وی انڈرسٹینڈ ایڈم ایز فرسٹ ہیومن بینگ آن دا سرفیس آف ارتھ who has been created by Almighty Allah without father and mother, or we accept Jesus as prophet of God without father. تو یہ جس طرح سے بھی یہ چیزیں آئی ہے دنیا میں، ہم اس کو اسی طرح سے اسی حساب سے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. culminating in the belief in Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a messenger to all mankind regardless of color, race, tongue or ethnicity. پھر ہم اس پروفٹ ہوڈ کو اینڈ تک لاتے ہیں، اور ہمارا جو اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروفٹ ہوڈ ختم ہوا، اختتام پذیر ہوا رسول اللہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہے سب کے لیے. اب اس کے بعد اب کوئی پروفٹ آنے والا نہیں ہے، اب سارے لوگ اسی کی امت میں سے ہے، وداؤٹ دا ریگارڈلیس آف کلر، ریس، ایتھنیسٹی، ٹنگ، جو بھی ہے، چاہے وہ زبان اس کی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، چاہے وہ اس کے کلر کے ہیں یا نہیں ہے، چاہے وہ اس کی ریس کے نہیں ہیں یا ہیں، تو ان کا وہ اب فائنل نبی ہے. اس وجہ سے جو ہمارے علماء ہے وہ اس ساری امت کو جو اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں انسان، اس کو سارے لوگوں کو ہم امتی محمدی ہی سمجھتے ہیں. لیکن اس کے دو اب حصے کیے گئے ہیں، ایک ہے امتی دعوت اور دوسرا ہے امتی اجابت. یعنی دعوت جن کو ہمیں دعوت دینی ہے وہ تو فولڈ میں ہے آلریڈی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ہے، مطلب پرافٹ ہوڈ کے انڈر ہے، لیکن ان تک ابھی دعوت پہنچانی ہے. اور امت اجابت اس کو کہتے ہیں جنہوں نے ایکسپٹ کیا اور دعوت کا کام اب وہ کر رہے ہیں. یعنی باقی ہم مطلب اور کسی طرح سے اب دنیا میں تفرق نہیں کرتے ہیں اس بنیاد پر میسنجرز کی. چاہے کسی بھی فیتھ کا کوئی بھی آدمی ہے، ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا امتی مانتے ہیں. اب وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، امتی دعوت میں آتا ہے یا امتی اجابت میں آتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اگر اس نے ایکسپٹ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امتی اجابت میں آ جائے گا، اگر ایکسپٹ نہیں کیا ہے تو امتی دعوت میں وہ آ جائے گا. However, the belief in the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is incomplete, deficient, and imperfect unless one believes that he is the final prophet of Allah. اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرافٹ ہوڈ ہے وہ فائنل ہے. اور اب کوئی شخص اب اگر وہ اس عقیدے کا پابند نہیں ہے کہ ہی از دا فائنل اینڈ دا لاسٹ، یعنی وہ اب آخری ہے، وہ مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، لیکن وہ یہ نہیں مانتا ہے کہ وہ فائنل ہے، وہ آخری ہے، تب بھی اس کو اس فولڈ میں یعنی اسلام کے فولڈ میں ہم نہیں مان سکتے. یعنی یہ بہت ہی اہم ہے. یہاں پر اس بلیف کو دماغ میں رکھنا اور اس بلیف کو دل میں جگہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہم کسی بھی صورت میں ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں اس میں کسی بھی اعتبار سے انسان میں کمزوری. سو اینڈ دیئر از ٹو بی نو پروفٹ آفٹر ہم. اور انسان کا پکا عقیدہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. So the slightest denial or defiance of this fundamental is sufficient to cast a Muslim out of the fold of Islam. یہ اتنا اہم ہے، یہ اتنا ضروری ہے یہ بلیف کہ اب اگر کوئی شخص اس میں ذرا سا بھی انکار کرے گا، یعنی اس عقیدے میں اس کو ذرا سا بھی شبہ جیسا ہوگا کہ نہیں پتہ نہیں، مطلب ابھی دنیا اتنی قائم رہے گی، کب تک چلے گی، ہو سکتا ہے اور بھی پرافٹس آئیں گے، تو اب اگر اس میں یہ ذرا بر بھی شبہ ہوگا، ذرا سا بھی وہ اس عقیدے میں انکار کرے گا، اٹ از اینف فار ہیم، یہ اس کے لیے کافی ہے ٹو کاسٹ ہیم آؤٹ آف دا فولڈ آف اسلام. وہ اس کو اسلام سے، یہ عقیدہ اس کو اسلام سے باہر کا راستہ دکھا سکتا. یہ بڑا ہی اہم ہے، اس عقیدے کو بڑی ہی گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو بھی، یا مسلمانوں کے اندر جتنے بھی فرقے اس طرح کی کلیم کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد بھی نبی آئیں گے. تو یہ بہت ہی اہم ایشو ہے، بہت ہی زبردست ایشو ہے، اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کمپرومائز اسلام میں بالکل ہی اس کا جواز کہیں سے بھی نہیں بنتا ہے. So the Quran is clear about the fact that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the final prophet of Allah. اور اس کے لیے اگر ہم قرآن کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل کلیئر ہے، وما محمد الا رسول سوری ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبی. یہ بالکل کیٹاگوری قرآن کی 33ویں سورت کی 40ویں آیت میں آپ اس کو دیکھیں گے، آپ پڑھ لیں گے that محمد is not a father of any of your men. آپ میں سے کسی مرد کا وہ باپ نہیں ہے، but he is a messenger of Allah. وہ اللہ کا میسنجر ہے، نبی ہے، رسول ہے، and the last of the prophets and the خاتم النبی. یہ بالکل واضح اور کیٹاگورک ہے قرآن میں، اور اس میں کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے بھی کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے، اور کوئی بھی شخص اس عقیدے میں انکروچمنٹ نہیں کر سکتا ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو ہی از considered out of the fold of Islam. So in the above words the prophet has been mentioned as خاتم النبیین. اب اس میں ایک ٹرم استعمال کی گئی ہے لاسٹ آف دا پروفٹس اور سیل آف دا پروفٹس. یعنی اب ایک ڈاکیومنٹ جب ہم ریڈی کرتے ہیں تو اس کو فائنلائز کرتے ہیں، لاسٹ میں سیل ڈالتے ہیں، اس کو بھی خاتم کہتے ہیں، اور خاتم اختتام کو بھی کہتے ہیں. دونوں طرح سے اس کو لیا گیا ہے. اور آف دا پروفٹس اور دا سیل آف دا پروفٹ. Moreover, there are over 200 statements of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اب ان کی ساری تفصیل تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور یہ کوشچن کا اتنا سکوپ نہیں ہے، یعنی ہم کوشچن کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کر سکتے ہیں، تو مینشن میں نے اس لیے کیا ہے کہ تقریباً 200 سٹیٹمنٹس پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے جاری ہوئے ہیں. 200 سٹیٹمنٹس یعنی 200 احادیث اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حدیث لٹریچر میں، ان دا حدیث لٹریچر وچ کنفرم دا کنسپٹ آف ختم نبوت، جو ختم نبوت کے کانسیپٹ کو کنفرم کرتے ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں رکھتے ہیں. جب ہم ان 200 حدیثوں کا یعنی وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں اس کے تناظر میں. So finality of the prophet
हुड इज बिल्कुल ये सेमिनल है, ये फंडामेंटल है इस्लाम में, और इसमें किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो लोग इस अकीदे के बाहर हैं, जो लोग इस अकीदे को समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए एक एनोलॉजी जो है, मतलब एक तो ये है कि हमने इसको पढ़ा, बहस थी, हमें रेस्पॉन्स ऐसे कैसे करना है। लेकिन एक मैं आपको एक फिलोसफिकल एक इसका एक मतलब आइडिया मैं आपको दूंगा। आप इसको कोशिश करेंगे ग्रास्प करने की, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों इतना जरूरी है। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि कोई भी शख्स जो मूसा अलैहिस्सलाम तक प्रॉफिट उसको मानता है और उसके बाद कहता है कि अब उसके बाद प्रॉफिट नहीं है। अब इसको समझ लीजिए मैं बोल क्या रहा हूं। जो शख्स मूसा अलैहिस्सलाम को फाइनल प्रॉफिट मानता है, ही इज अ ज्यू, वो यहूदी हो जाता है। यानी यहूदियों का अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के प्रॉफिट नहीं है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के प्रॉफिट नहीं है। और उससे पहले जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन सबको वो मानते हैं, और वो फाइनल तौरा को मानते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी कहते हैं। तो उनका ईमान जो है, यानी ऑल द प्रॉफिट माइनस टू, तो वो बन गए ज्यू। अब उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ जो लोग अब फाइनल मानते हैं कि जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम फाइनल प्रॉफिट है, ईसा अलैहिस्सलाम फाइनल प्रॉफिट है, तो दे बिकम क्रिश्चियन। यानी जो ही आप एक और ऐड करेंगे, उसमें एक और ऐड करेंगे तो नेम चेंज हो गया। यानी मूसा अलैहिस्सलाम तक आप यहूदी दीन पर रहेंगे, यानी ज्यूज के दीन पर रहेंगे। आप ज्यू हैं, आप यहूदी हैं। आप एक और ऐड करेंगे इसमें, आपने ईसा अलैहिस्सलाम को इसमें मिलाया, तो अब आप हो गए क्रिश्चियन। आप मूसा अलैहिस्सलाम को भी मान रहे हैं, उससे पहले आदम से मूसा अलैहिस्सलाम तक जितने प्रॉफिट्स उनको भी मान रहे हैं, सबकी तालीमात को मान रहे हैं, लेकिन आप उसमें एक ऐड कर रहे हैं, वो है ईसा अलैहिस्सलाम, तो आप बन गए ईसाई। अब वो लोग ईसाई जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं। तो जो लोग अब एक और ऐड करते हैं, यानी अब जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, दे बिकम मुस्लिम्स। अब इसको समझ लीजिए आप, यानी दुनिया का ये बिल्कुल एक वाज़ेह और क्लियर तरीका है कि आप जितने भी प्रॉफिट्स ऐड करते जाएंगे तो आपके फेथ का मतलब चेंज हो जाएगा, आपके अकीदे का मतलब चेंज हो जाएगा, और आपकी जो जिसको हम कहते हैं लाइन चेंज हो जाएगी। If you just believe up to Musa alayhi salam, you are a Jew. If you believe up to Jesus alayhi salam, you are a Christian. And if you believe up to the final and the last authority, that is Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you are a Muslim. अब इसके बाद अब अगर आप किसी और को मानते हैं, that simply negates। अब इसी सिस्टम पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक और ऐड किया तो इसका मतलब है आपका मजहब कुछ और है, यू आर नॉट ए मुस्लिम। सिंपल एनोलॉजी है। फिर आप कितना भी डोल पीटें, कुछ भी कहें, नगारे बजाएं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हिस्टोरिकली स्पीकिंग आप इस फोल्ड में नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको कुछ और नाम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप फोल्ड से बाहर हो गए, लेकिन एनोलॉजी के हिसाब से यू आर नॉट नाउ इन द फोल्ड ऑफ इस्लाम, बिकॉज आपने ऐड किया है। अब अगर आपने ऐड किया है तो नाम चेंज हो जाएगा। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम आए तो एक नाम ऐड हुआ, तो नाम नाम गो तब्दील, नेम चेंज हो गया, तो ईसाई हो गए। अब फिर एक और ऐड हुआ तो नाम चेंज हुआ, मुस्लिम लोग बन गए इस अकीदे पर। ओके, इंशाल्लाह जो ये टॉपिक है, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अब अगर आप इसके बारे में आप और कोई सवाल जो आपके जहन में आए, मैं इसको एक मरतबा फिर इसको रिपीट करूंगा कि जब भी आप इस अकीदे में किसी भी एतबार से, किसी भी तरह से, अगर आप इस अकीदे में किसी तरह से भी आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ योर फेथ। तो
اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے، کسی بھی طرح سے آپ کا کوئی کنفیوژن ہے، تو میں کوشش کروں گا آپ کا سوال لینے کی۔